علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس حدیث کے اندر ہم مطالعہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کس طریقے سے نازل ہوتی تھی، کیا کیا اس کی شکلیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی وحی، جس کو ہم کہتے ہیں جو قرآن۔ تو قرآن کی جو وحی جو نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی کیا کیا شکلیں تھیں، تو اسی کے مد نظر یہ ایک حدیث ہے جی ہماری صحیح بخاری کے اندر، اور حدیث نمبر ہے جی یہ 2۔ تو ایک شخص یعنی کہ حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی، شاق مطلب بہت سخت۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی، اور کسی وقت ایسا ہوتا کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کیا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف یعنی کہ رک جاتا، موقوف ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ پیشانی کہتے ہیں کہ ماتھا، شرابور یعنی کہ گیلی ہو جانا، تر ہو جانا۔ تو 3 شکلیں اس کے اندر بتائیں۔ ایک تو گھنٹی کی سی آواز آپ کو محسوس ہوتی، وہ کیفیت بڑی سخت ہوتی تھی۔ ایک کوئی فرشتہ یعنی کہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے اور آپ کو وہ چیز یاد کرا دیتے تھے۔ دوسرا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس طریقے سے ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، وہ سخت سردی کا موسم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے کہہ سکتے ہیں نا پسینہ نمودار ہوتا۔ تو یہ تھیں جی 3 شکلیں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔